اس منظر کا تصور کریں، بنی اسرائیل سالوں کی غلامی سے تکے ہوئے بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل رہے ہیں۔ اتنے طویل عرصے تک وہ فرعون کے ظلم تلے رہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن اب اللہ کے حکم سے وہ آزاد تھے، ایک نئی تقدیر کی طرف بڑھتے ہوئے۔ مگر آزادی آسان نہ تھی۔ ان کی پیچھے فرعون کے رتوں کی گرج تھی اور ان کے سامنے بحر کلزم کے بے پایاں وسط پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو ان کے دل خوف سے لرز اٹھے۔ فرعون مغرور اور بے رحم انہیں چھوڑنے کے بعد اپنے فیصلے پر پچھتایا۔ اس نے اپنی فوجیں جمع کی، ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تباہ کر دے۔ جیسے جیسے گھوڑوں کی تاپوں کی آواز قریب آتی گئی، بنی اسرائیل میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ وہ چیخ اٹھے، ہم تو پکڑے گئے۔ موت کا خوف ان پر چھا گیا۔ سمندر ان کے سامنے تھا اور دنیا کی سب سے طاقتور فوج پیچھے سے دبا رہی تھی۔ یہ منظر انجام کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اس گھڑی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مکمل یقین کے ساتھ ڈٹے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز میں وہ الفاظ کہے جو آج تک وقت کی گونج میں محفوظ ہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ان کا یقین اٹل تھا، دل مطمئن۔ یہ کسی عام انسان کی ہمت نہ تھی، یہ اس نبی کا یقین تھا جو جانتا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب قوم لرز رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا یقین ان کے لیے روشنی بن گیا۔ بحر احمر کے کنارے ایمان اور خوف کا ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ پھر آیا اللہ کا حکم۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریں۔ جیسی ہی لاٹھی پانی پر چھوئی، ایک ناقابل تصور معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے برپا ہوا۔ سمندر کی موجیں پٹنے لگیں، پانی کی بلند و بالا دیواریں کڑی ہو گئیں اور درمیان میں خشک راستہ ظاہر ہو گیا جو ناممکن لگتا تھا۔ وہی ایک واضح راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل حیران رہ گئے اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر جو ہر موج اور ہر قطرے پر حاکم ہے۔ بنی اسرائیل قدم بقدم سمندر میں داخل ہوئے، خشک زمین پر چلتے ہوئے، اور دونوں طرف پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا۔ ان کا خوف امید میں بدل گیا، ان کی مایوسی حوصلے میں ڈل گئی۔ وہی سمندر جو انہیں قید کرتا دکھائی دیتا تھا ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ یہ محض فرار کا راستہ نہ تھا، یہ ایمان کا راستہ تھا۔ ہر قدم انہیں یاد دلاتا تھا کہ نجات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ چاہے تو کوئی طاقت اس کے حکم کو روک نہیں سکتی۔ مگر پیچھے سے فرعون اور اس کے سپاہی بھی اسی راستے میں داخل ہو گئے، تکبر میں اندھے ہو کر۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ اس معجزے کے بیچ میں اہل ایمان کو پکڑ سکتے ہیں۔ ان کے دل غرور سے بھرے تھے، آنکھیں اللہ کی نشانیوں سے اندھی۔ جیسے ہی وہ سمندر میں آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے انصاف الہی کا لمحہ قریب آ گیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اب اصل رب کی حقیقت چکھنے والا تھا۔ جب مومنوں کا آخری فرد بھی پار کر گیا، اللہ نے حکم دیا کہ پانی واپس آ جائے۔ پانی کی دیواریں گر پڑی، راستہ ڈوب گیا اور فرعون کی عظیم فوج ایک لمحے میں سمندر میں نکل لی گئی۔ فرعون ڈوبتے اور بے بس ہوتے ہوئے آخری گھڑی میں پکار اٹھا کہ وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا، اس کا جسم محفوظ کر لیا گیا تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور یہ یاد دہانی کہ ظالم کا انجام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بحر احمر کا واقعہ محض تاریخ نہیں، یہ ایک لازوال سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے ہم کتنا بھی پنسے ہوئے ہوں، اللہ وہاں راستہ بنا دیتا ہے جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ یہ بتاتا ہے کہ تکبر اور ظلم ہمیشہ ہارتے ہیں اور صبر اور ایمان ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ جب تم اللہ کے ساتھ کھڑے ہو، کوئی سمندر تمہیں نہیں روک سکتا اور کوئی فوج تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ تو اپنے آپ سے پوچھو، جب زندگی تمہیں تمہارے اپنے بحر احمر کے کنارے لے آئے، کیا تم قوم کی طرح گھبرا جاؤ گے یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح اعتماد کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ اگر آپ مزید ایمان افروز قصے سننا چاہتے ہیں جو دلوں کو مضبوط کرتے ہیں تو اس پیغام کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر فکر میں شامل ہوں۔ شکریہ۔